آپ نے لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا شروع کیا، اور آپ کی تعلیمات، آپ کے عمل، آپ کے کردار، آپ کا اخلاق دیکھ کر، آپ کی حقانیت والے مبارک نورانی چہرے کو دیکھ کر، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت کی وجہ سے اللہ نے بر صغیر میں 99 لاکھ لوگوں کو حضرت خواجہ غریب نواز کے ذریعے سے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، آپ نگاہ ڈالتے تو اللہ رب العالمین کسی کو اپنا دوست بنا لیتا، کسی کو ولی بنا لیتا، کوئی منصب رتبہ اور منصب اعلیٰ پر فائز ہو جاتا۔ وہ اللہ نے آپ کو نگاہ عطا فرمائی تھی، اور پھر آپ نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، ہم کرامات تو سنتے ہیں، ان کے لنگروں کے بارے میں، نیازوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں، مگر آپ نے جو تعلیم دی ہے امت کو، آئیے چند پوائنٹ ہم اس کے بھی سماعت کرتے ہیں کہ آپ نے کس انداز میں لوگوں کی اصلاح کی اور کس انداز میں لوگوں کو سمجھایا۔ آپ ایک مرتبہ تبلیغ دین کی غرض سے قریہ قریہ اور شہر شہر گھوم رہے تھے کہ جب آپ کو اجازت ملی کہ آپ مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ دین کی اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو سر انجام دیں، تو آپ ایک شہر خراسان کے سبزوار میں پہنچے۔ وہاں کا جو سردار تھا اس قوم کا، بڑا ظالم تھا، حکومت اس کی تھی، عوام اس کی تھی، پاور تھا اس کے پاس، اور یہ ایسا بد اخلاق اور فاسق شخص تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی رعایا میں کسی کا نام صدیق ہو یا ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو، تو وہ اسے کوڑے بھی لگاتا تھا اور اس پر ظلم و ستم بھی کرتا تھا۔ اس قدر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے اسے چڑ تھی۔ اس کا نام تھا یادگار محمد۔ جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شہر میں پہنچے تو اتفاق کہ اس شہر کے اس یادگار محمد کے باغ میں جا کر آپ نے پناہ اختیار کی۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی دن اس نے اپنے اس باغ کے راؤنڈ پہ نکلنا تھا۔ جیسے ہی کوئی حاکم آتا ہے، کوئی سرپرست یا کوئی بڑا آتا ہے، تو پہلے لوگ معائنے کے لیے آتے ہیں کہ سب چیزیں مکمل ہیں کہ نہیں۔ تو دیکھا کہ ایک اللہ والے کونے میں بیٹھے ہیں اس کے باغ میں، تو اس کے محافظین اور گارڈ نے کہا کہ ہمارے سردار آ رہے ہیں، ہمارا حاکم آ رہا ہے، آپ جگہ بدل دو۔ تو کہا یہ تو جگہ میری عبادت کے لیے ہے۔ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ اس کی سواری اب پہنچتی ہے۔ اس نے جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو غصے میں آ گیا، مگر غصے میں آتے ہی جب اس نے صحیح طور پر نگاہ ڈالی تو آپ کی عظمت اور شان اور شوکت کو دیکھ کر وہ کانپنے لگ گیا۔ اس قدر اس کے جسم میں کپ کپاہٹی طاری ہوئی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ملازموں کے سمیت وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر نگاہ ڈالی اور جب وہ ہوش میں آیا تو ہوش میں آتے ہی خواجہ غریب نواز نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ تو نے توبہ کر لی؟ تو اس نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ کہا کہ اے اللہ کے پیارے، میں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی ہے اور پھر سے میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نگاہ اس پر پڑی تو پھر اللہ رب العالمین نے اسے سچے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی، اور جو اس کے لوٹا ہوا مال تھا وہ بھی اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر دے دیا اور واپس کر دیا۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص صحابہ اور اہل بیت کا بے ادب ہو، اس کی اصلاح کرنے کی طاقت ہو تو ٹھیک، ورنہ اس سے اپنا راستہ بدل دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اپنا ایمان بھی ضائع ہو جائے۔ ایک شخص نزا کے وقت اس کا ایمان، کلمہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، وہ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ اس کی سنگت، اس کی صحبت، اس کی گیدرنگ میں صحابہ کے دشمن موجود تھے۔ یہ صحابہ کی ایسی گیدرنگ میں بیٹھتا تھا کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے ان کی اس گندی صحبت کی وجہ سے آج نزا کے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت کو درست کریں۔ تو آپ نے اپنے تعلیم سے،
اپنی تربیت سے اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا کہ جو اسلاف کے بے ادب اور گستاخ ہیں ان سے اپنی زندگی کا کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے اپنے ماننے والوں کو علم دین کی تعظیم، ادب اور احترام کا بھی درس دیا، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا، فرمایا کہ ہمارے بڑوں کی جو تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے اس کا بھی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور فرمایا کہ میرے محبوب نے کہ جو ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے، فرمایا اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دینی لوگوں پر، دینی معاملات پر تبصرہ کرنا بہت آسان ہے۔ کرکٹر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، داڑھی منڈا ہو، موچی ہو، چپڑاسی ہو، یا پھر پنچر بنانے والا ہو، اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے، وہ اپنی دین کے معاملے میں رائے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپریشن کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرے گا کہ معلوم ہے جان چلی جائے گی، وہ اپنی رائے نہیں دے گا کہ بھائی اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ علاج کروا لو، یہ گولی کھا لو، کہے بھائی نہیں ڈاکٹر نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا۔ ان کے 10 20 سال کے کورس ایک عام سا موچی یا ایک عام سا چپڑاسی کیا جانے گا؟ جب ایک ڈاکٹر کی فیلڈ کی تعلیم پانے والا جو کہہ دے تو ہم آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دیں، تو جس نے ساری زندگی دین کو پڑھا ہو، وہ دین کے مطابق بات کر رہا ہو، تو پھر ہمیں اپنے دماغ کے گھوڑے چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگا، جب ہم سمجھیں گے نہیں تو یقین جانیے تباہی اور بربادی اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا تو عالم بن جاؤ، یا عالموں کی صحبت اختیار کرنے والے ہو جاؤ، یا پھر عالموں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، چوتھے نہ بننا۔ ایمان بھی چلا جائے گا اور تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے کہ جو علم دین حاصل کر کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یا پھر اس کے بعد جو خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان کی صحبت اختیار کر کے دین کی مجلسوں کو آباد کرتے ہیں، اور اگر مجبوری کی وجہ سے نہ بھی آباد کر پائیں تو ان سے اپنے سینے میں ان کے لیے محبت رکھتے ہیں، ان کے خلاف بات نہیں سنتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بھی نان مسلم کو کہ اپنے مذہب کے بڑے لیڈروں کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ کوئی عیسائی آپ کو اپنی پادری کے متعلق بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی یہودی اپنے پوپ کے بارے میں بات کرتا ہوا، اپنے فادر کے بارے میں بات کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اپنے دیندار طبقے، اپنے مذہب کے ان لیڈروں کے بارے میں بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور آج ہم ایسے ہیں کہ جن کے صدقے سے اللہ نے ایمان دیا، مجھے بتائیں نا، ہم میں سے ہر شخص یا تو پاکستان سے اس کا آبائی تعلق ہے یا پھر ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ پاکستان میں ہیں تو سندھ کی زمین پر عبداللہ شاہ غازی ہوں یا شاہ عبداللطیف بٹھائی ہوں، ان کے صدقے سے ایمان ملا ہے۔ اور اگر پنجاب کی سرزمین پر چلے جائیں تو داتا علی اجویری کے صدقے سے اللہ نے وہاں کے رہنے والے بدھوؤں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور اگر آپ بر صغیر میں چلے جائیں ہندوستان کی سرزمین پر تو وہاں حاجی پیر علی ہیں اور خواجہ غریب نواز ہیں اور دیگر بزرگان دین ہیں، کہ آج اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں نا اپنے خاندان کی تو کہیں نہ کہیں سے جا کر ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ ہی جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم آج اپنی زبان کھولتے ہیں تو اپنے بزرگوں پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے عالم کا حق نہ پہچانے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالم کا حق اتنا بڑا ہے تو جو عالم با عمل ہو اور صوفی با صفا ہو، جس کی ایک نگاہ سے لاکھوں مسلمان ہو جائیں، اس کے بارے میں تبصرہ کرنا، اس کے بارے میں زبان کو کھولنا کس قدر حماقت اور کس قدر ضلالت کی بات ہوگی۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی اسی طرح اپنے ماننے والوں کو جو ہے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ علماء و مشائخ کے ساتھ آپ وابستگی اور محبت کا درس دیتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ وقت بھی گزرا ہے لوگوں پر کہ جب وہ علماء و مشائخ کو دیکھتے تو اپنا منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز آج سے 800 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ امت مسلمہ پر
ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ ایک آدمی ان میں سے ایسا تھا کہ عالم کو دکھتا اپنا منہ حقارت کی وجہ سے پھیر لیتا اور حسد کی بنیاد پر ان کی طرف دیکھا نہ کرتا تھا۔ تو جب موت کے بعد قبر میں جب اسے لٹایا گیا تو اس کا رخ جب خانہ کعبہ کی طرف کرنے کی کوشش کی گئی تو خود بخود اس کا رخ دوسری طرف ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ کوشش کر کے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی طرف رخ کرتے اس کے چہرے کا، اس کا رخ پھر جاتا، اس کا چہرہ پھر جاتا۔ اسی جنازے میں ایک اللہ والے موجود تھے، ان پر کشف کے ذریعے سے یہ بات ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دیندار طبقے سے نفرت کرتا تھا، انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ آج اللہ نے سزا دے دی کہ جس وقت قبلے کی طرف منہ کرنا ہے وہاں سے اس کا منہ دین سے بیزاری اور دینداروں سے بیزاری کی وجہ سے پھیر دیا جا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فرمایا کہ اپنے دیندار طبقے سے محبت کرو، ان کی نشستوں میں بیٹھو، ان کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک لگاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی درست ہو، تمہاری قبر بھی درست ہو، اور میدان محشر میں اللہ ان کے علم کے صدقے سے تمہیں جو ہے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے ماننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے پر آپ نے زور عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی یہی فرماتا ہے کہ پیارو، اے اللہ کے بندو، ان کنتم تحبون اللہ، پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہونا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے محبوب نے فرمایا میری اتباع کرو، میری سنت پر چلو، یحببکم اللہ، اب دعوے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے ماننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا اس انداز میں درس دیتے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے انہوں نے انگلیوں کا خلال، جو وضو کرتے وقت جو انگلیوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں مستحب اور سنت عمل ہے، جلدی کی بنیاد پر انہوں نے وہ عمل چھوڑ دیا۔ خواجہ غریب نواز اپنی تعلیمات میں فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو انہیں غیبی آواز آتی ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رسول اللہ تم سے اپنا چہرہ نہ پھیر لیں کہ کہیں تم نے جلد بازی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ اگر آج میں اور آپ رسول اللہ کی مبارک سنتوں کو گٹر کی نالیوں میں بہائیں گے، داڑھی شریف کی بے ادبی اور توہین کریں گے، تو سن لیجئے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، ایک شخص آتا ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، تو میرے محبوب نے اس سے رخ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف سے آتا ہے، پھر میرے محبوب نے رخ پھیر لیا۔ علماء نے اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ عمل، محبت، عشق اور الفت یہ دلیل مانگتی ہے۔ کہا کہ اگر یہ مسلمان سچا ہوتا اور حضور سے سچا عشق ہوتا اسے، اگر اس مسلمان کو، تو یقیناً وہ اپنے چہرے کو رسول اللہ کے چہرے سے مشابہت دینے کی ضرور کوشش کرتا، حضور کی اتباع اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا۔ مگر آج افسوس کہ ہم پڑھا لکھا طبقہ اسی کو سمجھتے ہیں جو کلین شیف ہوتا ہے، جو فرنچ داڑھی رکھتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھیوں کو کاٹ کر، جی مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے بھائی، شادی نہیں ہوگی، آج مجھے بتائیں، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی رکھنے والے دیندار لوگوں کو زیادہ آج کل مردوں کو پسند کیا جا رہا ہے کہ ان میں وفا ہوتی ہے۔ داڑھی کے بغیر رکھنے والا تو ادھر سے ادھر منہ بھی کہیں نہ کہیں مار ہی لیتا ہے، وہ داڑھی اس کو بچا دیتی ہے کہ غیرت کر، گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور تو غلط کام کے لیے جا رہا ہے۔ تو آج تو لوگوں کی مینٹلٹی، خواتین عورتوں کی مینٹلٹی ہی چینج ہو چکی ہے، اور ہمارے نوجوان سمجھ رہے ہیں کہ ہماری شادیاں نہیں ہوں گی۔ اگر اسی بنیاد پر کہ داڑھی رکھنے سے شادیاں نہیں ہوتی تو کسی صحابی کی شادی نہیں ہوتی، کسی رسول کی شادی نہیں ہوتی، کسی نبی کی شادی نہیں ہوتی۔ شادی ہی بنیاد بن رہی ہے نا کہ آڑے آ رہی ہے رسول اللہ کی سنت کے، تو سمجھ لیجئے گا
کہ پھر یہ تو پھر ان کی کبھی سنت زندہ نہیں رہتی، ان کے معاملات کبھی آگے نہ بڑھتے، بلکہ اگر داڑھی شریف کے اندر خوبصورتی ہے تبھی تو اللہ نے ساری کائنات کی سب سے خوبصورت عورت اگر کسی کے نکاح میں دی ہے تو وہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورت شہزادی، پوری کائنات کی سب سے خوبصورت، بلکہ ان کی خوبصورتی پر تو جنت کی حوروں کو رشک آتا ہے، اللہ نے وہ خوبصورتی عطا کی، اور وہی خوبصورتی اللہ نے مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو عطا کی کہ وہاں کے خدام، جنتی خدام مرد مولائے کائنات کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ کتنا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خوبصورتی والا جوڑا ہوگا، کتنا خوبصورت، اور یہ سمجھ لیجئے کہ پیارا جوڑا ہوگا، مگر سمجھنے کی بات ہے سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ماننے والوں کو بڑے ہی پیارے انداز میں سنت پر چلنے کی ترغیب دی اور کہا کہ جو اس پر چلتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے حکمرانوں کی بھی اصلاح کی کہ جس طرح بھی ہم نے سنا کہ یادگار محمد کو جس طرح آپ نے نصیحت کی کہ آپ وہ اپنے قوم کا حاکم تھا، سردار تھا، کس انداز میں اسے سمجھایا، اور کبھی کسی علاقے میں جاتے وہاں کا کوئی حاکم، کوئی سرپرست دین سے بیزار ہوتا، دین کا مذاق اڑاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کوئی بات کرتا تو آپ اس کی اصلاح کرتے۔ اور پھر وقت بھی آ رہا ہے کہ آج کل ہمیں بھی چننے کا موقع ملے گا، تو سنیے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرما رہے تھے، اسی دوران ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے محبوب باتیں کر رہے ہیں، ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے محبوب نے اپنی گفتگو جاری رکھی، بات مکمل ہونے کے بعد پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا؟ وہ شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب امانت کو ضائع کرنے لگیں گے، لوگ امانت کو جب ضائع کرنے لگیں گے اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ امانتیں ضائع کیسے ہوں گی؟ اب سنیے میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب امانتیں ضائع ہوں گی، اور امانتیں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب نااہلوں کو منصب دے دیے جائیں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کن کو منتخب کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ووٹ لے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کو گیس دیں گے، اس بنیاد پر کہ آپ کے روڈ ٹھیک کروا دیں گے، اس بنیاد پر کہ جی آپ کو بجلی سستی کروا کر دیں گے۔ یہ تو ہماری بیسک نیڈز ہیں، اس پر تو ووٹ دینے والا میرے خیال سے سب سے بڑا نادان ہوگا جو اس بنیاد پر دے کے گٹر کے ڈھکنے لگ جائیں گے۔ بھائی گٹر کے ڈھکنے تو آپ نے لگانے ہی لگانے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس بات پر آپ لوگوں کو کیا بے وقوف بناتے ہیں؟ بیدار ہونا ہوگا آج ہمیں۔ لہذا میرے محبوب نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نااہلوں کو منصب دے دیا جائے گا۔ آج ہمارے بے وقوف لوگوں کو حکمران بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم بنتے جا رہے ہیں۔ 80 سال کے قریب ہونے والے ہیں، 3-4 سال کے بعد 80 سال ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیے 80 سال سے ایک ہی بنیاد پر ہم بات کرتے آ رہے جی گٹر کے ڈھکنے ٹھیک کر دو، لائٹ لگا دو، اسٹریٹ لائٹ لگا دو، لائٹ لگانے کے بعد پکڑ کر دکھاتے ہیں جی ہم نے لائٹ لگا دی، لائٹ لگا دی۔ بھائی یہ تو آپ کا بنیادی حق ہے، آپ مسلمانوں کو دیں کہ آپ نے مسلمانوں کے نام پر لوگوں کو ٹھگا ہے تو اب اس ٹھگ کا حساب بھی تو دیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ لیکن میرے محبوب نے فرما دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، برا لگے تو 2 روٹیاں آپ میری طرف سے کھا لیجئے گا لیکن سمجھ کر جائیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 59 میں میرے محبوب نے یہی حدیث فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرما دیا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نااہل لوگوں کو امانتیں سونپی جائیں گی۔ تو بس سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حکمرانوں کو سمجھایا کرتے تھے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے آپ واضح و نصیحت کرتے تھے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں کی صف میں شامل فرما دے اور حق سننے کا رب العالمین ہمیں جگرا نصیب فرما دے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب نے تو بڑی سخت بات کر دی۔ سخت تو لگے گی کیونکہ کڑوی ہے نا، بات چبھ رہی ہے۔ چبھنے والی بات تو ہمیشہ لگتی ہے، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ کر دے، امام تو پھر امام ہوتا ہے، چھوٹا بچہ بھی کر دے تو بسا اوقات دشمنی لے لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ریاست ہو کہ سیاست ہو وہ دین سے جدا نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں دین سے جدا ہو گئیں تو پھر صرف چنگیزی رہ جاتی ہے، صرف دہشت گردی رہ جاتی ہے،
بدماشی رہ جاتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ خدمت خلق ہے، اور ریاست کو دوسرا معنی اس خدمت خلق کے قانون کو اپلائی کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ اس دین سے جدا یہ ہو نہیں سکتی، اور کوئی یہ سمجھے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ سب سے بڑا نادان اور دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔